مشقی سوالات سوال نمبر 1 ہے درجہ ذیل اشعار کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اشعار یہ ہیں، پڑھ لیں۔ الف یعنی پہلا سوال ہے، شاعر نے فقیرانہ اسے کیا مراد لیا ہے؟ تو شاعر نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح ہوں، میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ میر نے کس عہد کو وفا کرنے کا ذکر کیا ہے؟ میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے عہد یعنی وعدہ کیا تھا کہ تیری جدائی میں زندہ نہ رہ سکوں گا، تیرے بغیر میری زندگی کا نہ کوئی رنگ ہوگا نہ ہی کوئی مقصد، تو اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور تیری جدائی کا غم میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں گا، میرا یہی تم سے وعدہ بھی تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنے درجے کے مطابق موضوع الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے میر تقی میر کے عہد کے معاشی اور معاشرتی حالات پر گفتگو کریں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کو جو باوجداد تھی وہ حجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہندوستان اور آگرہ میں قیام کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں آئے تھے اور انہوں نے آگرہ میں قیام کیا۔ بچپن میں ہی آپ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ سوتیلے بھائیوں کی بے پروردگی اور بدسلوکی نے بے حد متاثر کیا۔ حادثات زندگی نے آپ کو حساس مزاج بنا دیا۔ دلی سے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہیں قیام کیا۔ فکر معاش نے آپ کو بے حد متاثر کیا۔ سوال نمبر 3 درجہ ذیل عبارت کو درست لفظ اور لب و لہجے سے پڑھنا ہے۔ یہ ریڈنگ آپ خود کر لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ والا پیراگراف غور سے پڑھیں اور میر تقی میر کے کلام کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دیجیے۔ میر کے کلام میں نمایاں خصوصیات کون سی ہیں؟ 2 بتانی ہیں۔ میر کے کلام میں نشتریت، جوشیلا پن، سوز و گداز اور بات کرنے کا سلیقہ ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ میر کے کلام پر اہل نظر کے ساتھ دھننے کی کیا وجہ ہے؟ ان کے کلام میں جو جزم و ملال اور ایک یاس انگیز کیفیت ہے، اس پر اہل نظر ساتھ دھنتے ہیں۔ میر کے 72 نشتر مشہور ہیں، اس جملے کی وضاحت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی نے سرتاج الشعراء میر تقی میر کے ان 72 اشعار کا انتخاب کیا جو ان کی نظر میں میر کے بہترین اشعار تھے۔ یہ میر کے 72 نشتر کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، میر کے مندرجہ ذیل شعر پر نظر ثانی پروف ریڈنگ کرنی ہے اور املا درست کر کے شعر دوبارہ لکھنا ہے۔ شعر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو یہ اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ صحیح شعر ہے، کہا میں نے کتنا، کاف کا فرق ہے، کتنا ہے گل کا ثبات، ثبات میں املا کی غلطی تھی، کلی نہیں آئے گا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، اصناف نظم کے محاسن کی شناخت، غزل، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں جو کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ آپ لوگ ریڈنگ کر لیں۔ اس کا سوال دیکھتے ہیں، میر تقی میر کی غزل میں مطلع، مقطع کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں موجود قافیہ اور ردیف لکھنے ہیں۔ مطلع، فقیرانہ صداقت چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ مطلع ہے۔ مقطع ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، اور جو تعریفیں ہیں وہ اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ قافیہ بتانا ہے، صدا گوا، یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں، اور ردیف ہے، کر چلے۔ آگے ہے علم بدیع، ثنائے معنوی اور لفظی۔ آگے بھی کچھ تعریفیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، یہ آپ ریڈنگ کر لیں۔ لکھنا چاہیں یا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں۔ اس کا سوال دیکھتے ہیں، صنعت تلمیع، تکرار اور تضاد کے ایک مثال دے کر وضاحت کریں۔ صنعت تلمیع ایک معنوی صنعت ہے جس میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے یا مسئلے کی طرف شعر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیرہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ نغمہ داؤد سے مراد داؤد علیہ السلام کی وہ مترنم اور پرتاثیر آواز ہے جس میں وہ زبور پڑھا کرتے تھے۔
जिसको सुनने के लिए इंसानों के अलावा जानवर और परिंदे भी जमा हो जाते थे। ठीक है, ये नगमा दाऊद तलमी थी। एक पैरहन यूसुफ भी तलमी थी। पैरहन यूसुफ से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से अपने बाप यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कनान भेजी थी। इस कमीज की खुशबू से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता कहा था कि मेरे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज है, जिसे आंखों से लगाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अंधी आंखें जो हैं उनकी बिनाई वापस आ गई थी। सन्नते तकरार, कलाम में एक लफ्ज के अल्फाज को तकरार के साथ बार बार इस्तेमाल करना। मसलन, रोते रोते कौन सोया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया। आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। सन्नते तजाद, इनमें बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जो एक दूसरे की जिद हो तो इसे सन्नते तजाद कहा जाएगा। नज़म, सिनेमा और फिल्म में सन्नते तजाद की मिसालें मौजूद हैं, जैसे महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों में। दिए गए शेर में वसल और जुदाई के अल्फाज आए हैं और ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। कनाया, कनाया के लग़वी मानी छुपी हुई पोशीदा या मुबहम बात के हैं। जब कोई लफ्ज हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सके। मसलन, बाल सफेद हो गए मगर आदतें न बदली। यहाँ बाल सफेद होना से मुराद उम्र का ज्यादा होना है। इसे काले ने काटा से मुराद सांप ने काटा। मजाज मरसल, अगर किसी लफ्ज को हकीकी की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो इसे मजाज मुरसल कहते हैं। मजाज मुरसल के इस्तेमाल की कई सूरतें हैं। जुज कहकर कुल मुराद लेना, कुल कहकर जुज मुराद लेना, ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। इन सब की मिसालें आगे लिखी हैं। आगे सवाल देखते हैं। एक एक मिसाल देकर किनाया और मजाज मुरसल की वजाहत करनी है। हम ऊपर इसकी तारीफ कर चुके हैं, आप ये देख लें और इसकी मिसालें भी हैं, वो भी आप देख लें। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।